بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ابو ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا۔ میرے دادا ابو برٹش آرمی میں تھے اور گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ہمارا حویلی نما گھر تھا اور پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ گاؤں میں جو بھی جھگڑا لڑائی وغیرہ ہوتا تھا وہ دادا ابو ہی سلجھایا کرتے تھے۔ ایک طرف تو دادا ابو آرمی میں ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتے تھے اور دوسری طرف ان کا رجحان روحانیت کی طرف کچھ زیادہ ہی تھا۔ ان کی دوستی ایسے ہی پیر فقیر لوگوں سے ہوا کرتی تھی جن سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ ان کا دوست تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا اور اخبارات بھی اکا دکا ہی ہوتی تھیں۔ اگر کوئی اہم خبر ہوتی تھی تو وہ ایک صفحے پر لکھ کر لوگ آپس میں بانٹ دیا کرتے تھے اور یوں خبر پورے گاؤں میں پھیل جایا کرتی تھی۔ انگریز سرکار دادا پر کافی بھروسہ کرتی تھی اور ہمارے گاؤں کا سبھی کنٹرول تقریباً ہمارے دادا کے پاس تھا۔ ایک بار کسی کام کے سلسلے میں دادا کا دوسرے گاؤں جانا ہوا۔ دادا کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے اخلاق سے لوگوں کو دوست بنا لیتے تھے۔ تقریباً ہر گھر اور ہر گاؤں سے دادا کا کوئی نہ کوئی دوست نکل آتا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ 1947 سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ان دنوں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور ایک عام سے علاقے میں جانے کے لیے بھی 2-3 دن لگ ہی جایا کرتے تھے۔ دادا ابو جب باغ پہنچے تو کافی تھک چکے تھے۔ سفر کرتے کرتے تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی منزل آنے سے کچھ فاصلے پر ہی میں اپنا پڑاؤ ڈال لیتا ہوں، صبح تازہ دم ہو کر اپنے کام سے چلا جاؤں گا۔ دادا ابو نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا یہ ایک خالی کٹیا تھی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ خالی پڑی ہے اور یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ بہادر انسان تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ سوچا کہ اگر کوئی آ بھی گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے زیادہ سوچ بچار کرنے کی بجائے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی میں سو جاتا ہوں، جس کا بھی گھر ہوا صبح اٹھ کے دیکھ لیا جائے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی مکین ہوتا تو ضرور سامنے آتا۔ صبح سویرے ہی دادا کی آنکھ کھل گئی۔ اس زمانے میں کسی کے پاس کوئی خاص گھڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ صبح کا کون سا وقت ہے۔ عموماً صبح کی نماز کا وقت جاننے کے لیے اپنے بازو کے بال دیکھے جاتے تھے۔ اگر اس اندھیرے میں یعنی ہلکی روشنی میں اگر بازو کے بال نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کا وقت تھا مگر اذان نہیں ہوئی تو دادا ابو نے سوچا کہ میں خود ہی وضو کر کے اذان دیتا ہوں۔ وہ قریبی چشمے پر گئے اور وضو کر کے واپس آ گئے۔ قریب ہی ایک لمبا چوڑا سا پتھر تھا، اس پر کھڑے ہو گئے اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب دادا نے اذان ختم کی تو انہیں لگا کہ کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہوئی آئی ہے اور زمین پر بیٹھ گئی ہے۔ خیر ان دنوں کوئی اندیکھی مخلوق دیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو کافی پرانی بات ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کشمیر کے کسی گاؤں میں چلے جائیں تو رات کو آپ کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہاں کے لوگ تو ان چیزوں کے عادی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی کافی سارے جنگل ہیں جو اونچے لمبے گھنے درختوں پر مشتمل ہیں اور گھر کافی دور دور ہیں۔ میں جب بھی گاؤں جاتی ہوں رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں کی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، آوازوں کی گونج بھی کافی خوفناک ہوتی ہے۔ خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دادا نے جب اذان دی تو انہیں لگا کہ کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہوئی آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ دادا نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد کافی دیر وہ تلاوت بھی کرتے رہے۔ جب نماز اور تلاوت سے اطمینان سے فارغ ہوئے تو پھر واپس کٹیا کی طرف چل دیے۔ ہلکا ہلکا اجالا بھی پھیل چکا تھا۔ دادا نے سوچا کہ اب مجھے سامان لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ جب وہ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے کہ ان کی جگہ پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، جبکہ جس طرف سے راستہ آتا تھا وہاں چوڑا پتھر تھا اور دادا وہاں نماز پڑھ چکے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آواز نہیں آئی تھی۔ چونکہ کمرہ بھی ایک ہی تھا تو یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی اسی گھر کا مکین ہے۔
دادا حیران تھے کہ آخر یہ شخص آیا کہاں سے، اور اگر آیا بھی ہے اس گھر کا مکین ہے تو پھر یہ ساری رات کہاں رہا ہے۔ دادا کی دلچسپی اس شخص میں بڑھ چکی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم ہی تھے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی اپنائیت سے دادا سے کھانے کا پوچھا۔ وہ پہلے ہی حیران پریشان تھے کہ یہ آیا کہاں سے، وہ پھڑ پھڑانے کی آواز کیا تھی، اور اب یہ کھانے کا پوچھ رہا ہے۔ کھانے کا چھوڑیے، وہ پوچھ رہا تھا کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ اس کا اعتماد ایسے تھا جیسے وہ کوئی ہوٹل چلا رہا ہو، جبکہ اس بیاباں علاقے میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تھے تو اپنی تسلی کے لیے اچھی طرح دیکھ بھال لیا تھا۔ انہیں اس کمرے میں ایک چارپائی اور ایک گلاس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آٹا، دال وغیرہ تو دور کی بات۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ یہ آدمی مجھ سے کھانے کا پوچھ رہا ہے۔ دادا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ بتاتے، وہ خود اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑے سے برتن میں بہت ساری چیزیں کھانے کی لے آیا۔ ان میں کچھ غیر موسمی پھل بھی تھے اور کچھ ایسے میوے بھی تھے جو دادا نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دادا کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ ملنے آتے جاتے رہتے تھے اور اکثر دوسرے علاقوں سے سوغات بھی لاتے تھے۔ تقریباً سارے کشمیر میں ہی وہ گھومے پھرے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ کون سا پھل کون سے علاقے میں ہوتا ہے، لیکن یہ پھل تو انہوں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ میوے بھی ایسے جن کا ذائقہ نہایت لذیذ تھا۔ چلو ٹھنڈے پانی پر تو حیرت نہیں تھی کہ چشمے سے لے آیا ہوگا، لیکن گرم چائے اور روٹیاں، دادا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا لذیذ کھانا اس بیاباں علاقے میں یہ شخص لایا کہاں سے۔ وہ بھی اتنی کم دیر میں اتنا لذیذ کھانا تو تیار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال دادا اجنبی تھے، انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دادا کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ کھانے لگا۔ وہ ایک پکی عمر کا بوڑھا شخص تھا۔ اس کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے، رنگ بھی گورا تھا۔ گورا رنگ تو خیر عام بات ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا۔ اس نے دادا سے کچھ نہیں پوچھا، جیسے سب کچھ جانتا ہو، مگر دادا اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ یہاں کیا کرتا ہے اور اس اکیلے گھر میں کیوں رہتا ہے۔ دادا کہتے ہیں کہ گھر بالکل خالی تھا۔ گھر کیا تھا، ایک کمرہ تھا، مگر اس کے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے جیسے کسی بڑی حویلی میں رہتا ہو۔ کپڑے ایسے اجلے جیسے کہ اس نے ابھی کہیں سے استری کر کے لائے ہوں۔ ان دنوں لوگ کوئلے کی استری استعمال کیا کرتے تھے، جو لوہے سے بنے ایک خانے پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس خانے کو گرم دہکتے کوئلوں سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر کپڑوں پر پھینکتے تھے تو کپڑوں کی استری ہو جایا کرتی تھی۔ مگر دادا کے مطابق تو وہاں پر کوئی آگ جلانے کا بندوبست بھی نہیں تھا، پھر کون سے کوئلے اور کیسی استری۔ وہ ایک ہی کمرہ تھا اور بالکل خالی تھا۔ اس میں چارپائی، گلاس اور چائے نماز وغیرہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دادا کی آنکھوں میں سوال پڑ چکا تھا، لیکن شاید ابھی جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو دادا سے کہنے لگا کہ ہاں میاں، اگر تم دوبارہ سفر پر آئے تو اس گھر میں رک جانا، یہاں تمہیں کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے بھی مجھے تمہارے انداز اور اطوار پسند آئے ہیں، تم نیک طبیعت کے معلوم ہوتے ہو۔ کھانا پوچھنے کے بعد یہ دوسری بات تھی جو اس نے دادا سے کہی تھی۔ اس کی ایک ایک چیز زہر زدہ کرنے والی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش الحان بھی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور بھاری تھی۔ خیر دادا وہاں سے اپنا سامان لے کر چلے گئے اور آتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ واپسی پر آئیں گے تو اسی کے ہاں رکیں گے۔ دادا اس عجیب و غریب مگر انتہائی خوبصورت اور سحر کر دینے والی شخصیت کے بارے میں سارا راستہ سوچتے رہے۔ اس شخص میں جو انہوں نے دیکھا تھا وہ کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ دادا جہاں دیدہ شخص تھے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ان کو اس شخص میں کافی روحانیت نظر آئی، خود بھی روحانیت میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ سفر سے واپسی پر ارادہ باندھ لیا کہ لازمی اس کے ساتھ رکوں گا اور پوچھوں گا کہ تم کون ہو۔
خیر دادا نے اپنے ضروری کام نپٹائے اور سفر کے لیے 2-3 دن بعد واپس ہو لیے۔ اس بار دادا اپنے ساتھ ایک گھوڑا لائے تھے کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور وہ تھک بھی چکے تھے۔ تقریباً عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ آسمان تاروں سے بالکل بھر گیا تھا۔ اس وقت روشنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ ذرا سا اندھیرا ہو جانے پر آسمان تاروں سے بھر جایا کرتا تھا۔ گاؤں کی رات بالکل صحرا کی رات جیسی ہوتی تھی۔ تاروں کا منظر انتہائی خوبصورت ہوتا تھا۔ خیر دادا نے اپنا گھوڑا ساتھ ہی ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اس شخص کی کٹیا کی طرف چل دیے۔ جب دادا پہلے اس گھر میں آئے تھے تو اس وقت یہ شخص یہاں موجود نہیں تھا، لیکن آج وہ انہیں کٹیا کے باہر ہی مل گیا تھا۔ وہ مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی تسبیح پڑھی تھی۔ دادا ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کب اس کی نماز ختم ہو۔ دادا سوچ میں پڑ گئے کہ پہلی بار تو جب میں آیا تھا چارپائی ایک تھی اور میں بھی ایک ہی تھا، آج ہم 2 لوگ ہیں، چارپائی ایک ہے، تو اب یا تو مجھے یہاں سے جانا پڑے گا یا پھر مجھے نیچے سونا پڑے گا۔ نیچے سونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ گاؤں میں سانپ بچھو وغیرہ کی بہتات ہوتی ہے اور خاص کر گرمیوں کے موسم میں تو سانپ وغیرہ اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ اس وقت گھر بھی کچے تھے، نیچے تو کیا کبھی کبھی چھت پر بھی کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ نظر آ جاتا تھا۔ یہ سوچ کر دادا کافی پریشان ہو گئے۔ بہرحال وہ اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے سلام پھیرا تو ساتھ ہی مسکرا دیا۔ اس کے کپڑے اور حشاشیت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوا ہے۔ دادا نے اسے سلام کیا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتے، اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھ کر حیران رہ گئے جو دادا کے پاس تھا۔ اس کاغذ پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور عربی کے کچھ شعر لکھے ہوئے تھے۔ دادا کو شروع سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا گھر کیسا لگتا ہے۔ کہیں سے ان کے پاس یہ تصویر آئی تو انہوں نے سنبھال کر رکھ لی تھی۔ وہ ہر روز اسے دیکھا کرتے، چوما کرتے اور آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ آج کل کے لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، انٹرنیٹ پر چاہیں تو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر اس وقت خانہ کعبہ کی ایک جھلک دیکھنا بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ دادا کو بھی اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، تبھی یہ تصویر انہوں نے کافی عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور جہاں بھی جاتے تھے ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ یہ کوئی رنگین تصویر نہیں تھی، مگر پھر بھی دادا کے لیے اللہ کے گھر کا تصور کرنا اس تصویر کی وجہ سے آسان ہو جاتا تھا۔ ابھی دادا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ تصویر اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اس نے شاید دادا کا سوال سمجھ لیا تھا۔ دادا کی نظریں بار بار اسی تصویر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نے مسکرا کر میرے دادا کو ان کے نام سے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا تو اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے؟ دادا حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے محض ہاں میں سر ہلا دیا۔ راستے میں جتنے بھی سوال دادا نے سوچے تھے کہ میں اس شخص سے کروں گا، وہ سب وہ بھول چکے تھے۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسا سحر تھا کہ دادا سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں۔ اس نے دادا کو ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور خود ان کے لیے شاید پانی لینے چلا گیا۔ دادا کو اس نے شربت نما پانی پلایا اور پھر کہنے لگا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا ہاتھ منہ دھو آؤ۔ شاید ہاتھ منہ دھونے سے اس کی مراد وضو کرنا تھا، کیونکہ دادا تو کافی حشاش بشاش ہی لگ رہے تھے۔ دادا بنا کوئی سوال کیے اٹھے اور جا کر چشمے سے وضو کر کے آ گئے۔ واپس آئے تو اس شخص کو اپنا منتظر پایا۔ کہنے لگا، تم اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے تھے، آج تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ دادا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دادا کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ مجھے وہی تصویر تو نہیں دکھانے لگا جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی سادگی پر مسکرا دیے، لیکن اس نے تو شاید کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ دادا کو ہاتھ سے پکڑ کر اسی پتھر پر لے گیا جہاں دادا نے اذان دی تھی۔ اس نے دادا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں کھولنا مت۔
دادا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دادا نے اپنی آنکھیں بند کی تو انہیں کسی چیز کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی، وہی آواز جو پہلی بار یہاں اذان دیتے ہوئے آئی تھی۔ پھر انہیں لگا جیسے وہ نیند میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر نیند میں رہنے کے بعد جب بوڑھے نے ان سے آنکھیں کھولنے کو کہا تو دادا کی آنکھیں ایک حیرت ناک منظر دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو اللہ کا گھر تھا، وہی اللہ کا گھر جو انہوں نے تصویر میں دیکھا ہوا تھا۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں شاید مغرب کا وقت تھا اور اذانیں ہو رہی تھیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر دادا خوشی اور حیرت سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ وہ بار بار اپنا پاؤں صحن کی فرش پر رگڑ رہے تھے۔ دادا اس قدر حیرت میں تھے کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ بوڑھا شخص جو انہیں یہاں لے کر آیا تھا وہ کہاں گیا۔ وضو تو وہ وہاں چشمے سے کر کے آئے تھے۔ بوڑھے نے بھی شاید اسی لیے انہیں ہاتھ منہ دھونے کا کہا تھا۔ یہاں پر نماز باجماعت شروع ہو چکی تھی۔ دادا نے یہاں پہلی بار امام کعبہ کی امامت میں نماز پڑھی، خوب دعائیں مانگی اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ خواب تھا یا جو بھی تھا، دادا چاہتے تھے کہ میں جو باتیں اللہ کے گھر آ کر اللہ سے کرنا چاہتا ہوں وہ آج کر لوں۔ شاید یہ موقع کبھی دوبارہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ ویسے بھی آئے روز فسادات ہوتے رہتے ہیں، کیا پتہ کب جان چلی جائے۔ دادا عمرہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ عمرے کے لوازمات نہیں جانتے تھے۔ سیدھے سادے انسان تھے، نہیں جانتے تھے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ انہیں بھلا کب معلوم تھا کہ انہیں اس طرح اچانک اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے گی۔ بہرحال دادا کے دل میں آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے گرد 3-4 بار طواف کیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اتنا سرور تھا کہ وہ ساری دنیا بھول چکے تھے۔ انہیں آس پاس کے لوگوں کی خبر نہیں رہی۔ وہ دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کیے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے سفر کی تھکن کی بھی کچھ ہوش نہیں رہی تھی۔ اگر ان کو کوئی خیال تھا تو اللہ کے گھر کا تھا۔ طواف کرتے کرتے وہ تھک کر گر پڑے تھے۔ اس کے بعد انہیں ہوش بھی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو اسی پتھر پر پایا جہاں سے انہوں نے ایک بوڑھے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر آنکھیں بند کی تھیں۔ دادا نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو نہ ہی وہاں کوئی کٹیا تھی اور نہ ہی وہ بوڑھا شخص جو ان کو یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور دادا کا گھوڑا اسی طرح درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ سوچنے لگے کہ شاید بوڑھے کی کٹیا کہیں پیچھے ہوگی۔ اپنا گھوڑا دوڑایا مگر پھر یاد آیا کہ وہ تو اس پتھر کے پیچھے تھی اور چشمے کے پاس تھی۔ پتھر اور چشمہ تو وہیں پر تھا لیکن وہ بوڑھا، وہ کٹیا، جائے نماز اور چارپائی کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دادا کے ہاتھوں سے اور لباس سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ طواف کرتے کرتے جب تھک کر گر پڑے تھے تو ان کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ چوٹ بھی وہیں کی وہیں تھی، یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت میں ہو چکا تھا۔ مگر پھر وہ بوڑھا اور وہ کٹیا، کیا وہ صرف ان کا خیال تھا یا وہ واقعی وہاں پر موجود تھے؟ دادا نے سوچا کہ اگر میں یہ بات کسی کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، اسی لیے انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی وہ کئی بار اس جگہ سے گزرے اور وہ کٹیا ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر انہیں نہ تو کٹیا نظر آئی اور نہ وہ بوڑھا شخص جو اس دن انہیں ملا تھا۔ سفر کے سلسلے میں وہ کئی بار اس جگہ سے گزرے مگر انہیں وہ کٹیا اور وہ بوڑھا دوبارہ نہیں ملے۔ جب میرے والد صاحب بڑے ہوئے تو دادا نے یہ کہانی میرے والد کو سنائی تھی۔ میرے والد بھی روحانیت سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اور ان کو اس طرح کے کئی قصے کہانیاں زبانی یاد ہیں۔ ان میں سے کچھ کہانیاں گاؤں کی ہیں، کچھ ابو کو دادا ابو نے سنائی ہیں
اور کچھ کہانیاں ان کے ذاتی تجربات ہیں جو ان کو دور دراز علاقوں میں پوسٹنگ کے دوران پیش آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو یقیناً میں آپ کو وہ دوسرے قصے بھی سناؤں گی جو میں نے اپنے والد اور اپنی والدہ سے سنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔